معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے گفتگو جاری تھی، اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پیشین گوئیاں، خصوصیات اور پھر امت محمدیہ کی بعض خصوصیات کو بیان کر کے کوشش کریں گے کہ آج سیرت کا یہ جو بہت اہم حصہ ہے اس کو مکمل کر لیا جائے اور سن 2 ہجری کے دیگر واقعات کی طرف دوبارہ سیرت کا تسلسل جوڑ لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے حوالے سے بہت سی پیشین گوئیاں آپ کے سامنے رکھیں۔ ان میں سے بعض پیشین گوئیاں اپنے بعد کی خلافت کی بھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا تھا، اگر مجھے نہ پاؤ گی تو ابو بکر کے پاس چلی آنا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خلفائے راشدین کی تعیناتی وحی کے ذریعے ترتیب کے اعتبار سے کر دی، اور دیگر حدیث کی کتب میں صراحتاً یہ روایت بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ الفاظ آپ نے صحیح حدیث میں بھی پڑھے ہیں، لیکن دوسری کتاب میں اس کے اندر چند الفاظ اور بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو جنت کی بشارت دو۔ یہ تو آپ نے سنا ہوا واقعہ ہے، لیکن حدیث کی دیگر کتب میں اس کے اندر یہ لفظ بھی موجود ہے، اور ان کو میرے بعد خلیفہ ہونے کی بھی بشارت دو۔ پھر عمر آئے اور کہا ان کو جنت کی بشارت دو، اور ابو بکر کے بعد خلیفہ ہونے کی بشارت بھی دو۔ پھر عثمان آئے، کہا جنت کی بشارت بھی دو، لیکن ساتھ میں ایک مصیبت کی، ایک آزمائش کی بات بھی کرو، اور عمر کے بعد خلافت کی بشارت بھی دو۔ صرف خلافت کی یہ 2-4 احادیث نہیں ہیں، متعدد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ حضرت ابو بکر نے 2 ڈول پانی کے کھینچے ہیں اور حضرت عمر آئے ہیں، ان جیسا عبقری کوئی نہیں نکلا، انہوں نے 10 ڈول پانی کے نکال دیے ہیں۔ تو اس خواب کی تعبیر بھی یہی ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کی مدت تھوڑی ہوگی اور حضرت عمر کی خلافت کے اندر اسلام تیزی سے پھیلے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ابو بکر کے علاوہ، پہلے کہا لاؤ لکھ دوں، عائشہ لکھ دوں تیرے باپ کی خلافت، پھر کہا اللہ بھی اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہیں مانیں گے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترتیب بھی بیان کر کے گئے۔ اور اسی پر بس نہیں، پیشین گوئیوں ہی کے باب میں، یہ باب بڑا طویل ہے، تیزی سے آپ کے سامنے یہ حدیث رکھ رہا ہوں۔ آپ نے جبل احد کا اور جبل حرا کا واقعہ دونوں کا سنا ہوا ہے۔ کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ٹھہر جا احد، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور شہید کھڑے ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ عمر بھی شہید ہوں گے، عثمان بھی شہید ہوں گے، علی بھی شہید ہوں گے، طلحہ و زبیر، یعنی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر ذکر کیا ویسے ہوتا چلا گیا۔ اور یہ بھی باب معجزات کا ہوتا ہے۔ اور سیدنا عثمان کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا، فتنے کے دور میں وہ شخص، بعین اسی طرح اشارہ کیا، فتنے کے دور میں وہ شخص حق پہ ہوگا۔ صحابی دوڑے اس شخص کی طرف، چادر اوڑی ہوئی تھی، اس چادر کو اتار کے سیدنا عثمان کا چہرہ رسول اللہ کی طرف کیا۔ اے اللہ کے رسول، کیا آپ اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا ہاں، میں اسی شخص کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اور سیدنا عثمان کو بلایا، کان میں کوئی بات کی، سیدنا عثمان کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور پھر ان کی شہادت کے وقت یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ کیا بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ حضرت عثمان نے خود بیان بھی کر دی، وہ یہ بات تھی۔ اور یہ جو روافض محرم آ رہا ہے، گستاخان صحابہ کا دوبارہ وویلا شروع ہونے والا ہے۔ جی صحابہ کہاں تھے جب سیدنا عثمان شہید ہوئے تھے؟ کچھ صحابہ حج کے اوپر گئے تھے، آپ کو پتہ ہے حج کے اوپر صحابہ کی اکثریت، اور کچھ صحابہ مدینہ میں موجود تھے۔ مدینہ میں جو موجود تھے لڑے کیوں نہیں تھے؟ سیدنا عثمان نے منع کیا تھا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ رسول، اچھا پھر یہ کہتے ہیں آگے ہے، اگر منع کیا تھا تو خلافت کیوں نہیں تھی چھوڑی؟ عقل کے کیسے اندھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کہا تھا، منافق
تجھ سے خلافت کی چادر اتارنے کی کوشش کریں گے۔ سیدنا عثمان نے مدینے کا احترام تو رکھا، لڑے نہیں، لیکن رسول اللہ کی یہ پیشین گوئی اور وصیت کو بھی پورا کیا، تو نے ہرگز اس چادر کو نہیں اتارنا۔ تو روزہ خواب بائی تھی، روزہ دنیا میں رکھے گا، افطار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں کرے گا۔ یہ سیدنا عثمان ہیں کہ جن کی خلافت کی پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اپنی زندگی میں کر دی، اور اس آزمائش کا بھی بتا دیا جو ان کے اوپر آنی تھی۔ اور سیدنا عثمان کو اپنی ایک بیٹی نہیں 2 بیٹیاں دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ جب بنو ہاشم کی، یہ وہ دور آ گیا محرم کا، آپ سنیں گے اب ان کی چیخو پکار اور وویلا۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی بڑی دشمنی ہے۔ یہ بنو امیہ کے عثمان ہیں، ایک بیٹی نہیں 2 بیٹیاں دی، صرف ایک بیٹی بنو ہاشم میں دی ہے سیدنا علی کو، باقی 3 کی 3 بیٹیاں ابو العاص، 3 کی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں دی ہیں، ایک بنو ہاشم میں دی ہے۔ کوئی دشمنوں کو بیٹیاں دیتا ہے؟ یہ خواہ مخواہ کا قصہ بنایا ہوا ہے جی۔ بنو امیہ کی بنو ہاشم سے جی لڑائی تھی، جی لڑائی تھی، کون سی لڑائی تھی؟ یہ لڑائی آپ نے گڑھی ہوئی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد بھی سیدنا امیر معاویہ کی فضائل و مناقب میں جو احادیث ہیں وہ متعدد ہیں۔